صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 15 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے اور کل پیر شریف ہے۔ بہت سارے لوگ پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ارادہ بنائیے۔ سحری کا ٹائم جو ہوگا وہ 5:45 تک۔ گھروں میں ماں بہنیں بھی روزہ رکھتی ہیں، انہیں بتائیں 5:45 تک سحری کھائی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن بہن بیٹیوں کے رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں بچے کی پیدائش کی وجہ سے یا ان کو ماہواری کی وجہ سے، وہ روزہ قضا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ گھر میں بتا دیا کرو۔ اپنی شادی ہو گئی ہے تو اپنی بیوی کے ذریعے مسئلہ بتاؤ، اپنی بیوی کو بتا دو، بیوی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو بتائے، اور بیوی آپ کی ماں کو بھی بتا دے گی۔ تو یہ عورتوں کو مسئلہ یاد ہونا چاہیے۔ رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں عورتوں کے، ان کی قضا ضروری ہے، تو ایسے موقع پر ان کی قضا کر لی جائے۔ اور جو مردوں کے چھوٹ جاتے ہیں ان پر بھی قضا ضروری ہے۔ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے یا اور کسی الجھن دقت کی وجہ سے چھوٹ گئے تو ان کا قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن نشین رہے۔ پیر کو رکھیں۔ آج کل کیا ہے، ٹھنڈ کی دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا آسان ہے۔ کسی صحابی یا حدیث پاک کا مفہوم ہے شاید کہ ٹھنڈ کا جو موسم ہوتا ہے وہ نیکیوں کی سیزن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ کہ آدمی جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں، وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے اور روزہ رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹھنڈ کا موسم موسم بہار کہا گیا ہے، نیکیوں کی کا موسم بہار ہے یہ۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ہم اپنے سبق پر آتے ہیں۔ اب تک آپ لوگ رب کائنات کے بارے میں جان رہے تھے، اپنے پاک پروردگار عالم رحم فرما سے زیادہ، ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کائنات، اس کے بارے میں آپ سمجھ رہے تھے۔ سننا، اس کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے، سننا کیسا ہوتا ہے، اس کا ارادہ، یہ سب سن رہے تھے۔ آج اس کی ایک صفت بتائیں گے ہم، متکلم، یعنی رب کائنات بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اپنے انبیاء کرام سے جس طرح سے چاہے وہ گفتگو کرتا ہے، ان سے کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ مگر یہ سننا، یہ بولنا، اللہ جسم سے پاک ہے، یہ یاد رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا بولنا بغیر زبان کے ہے، اس کا سننا بغیر کان کے ہے۔ ہماری انسان کی طرح اس کا جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ کیسا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں ہوگا دیدار، سمجھے؟ سب سے بڑی نعمت ایک ایمان والے کے لیے، جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہے۔ سب سے بڑا انعام جو ہے، سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے ایمان والوں کے لیے، سب سے بڑا اپہار جو ہے، وہ جنت میں مسلمانوں کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا، سمجھے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ایک اس کا تکوین اور تخلیق سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے تکوین اور تخلیق سے کیا مراد ہے؟ تو جواب، تکوین اور تخلیق سارے جہان کو پیدا کرنے کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سارے جہان کو پیدا فرمایا۔ زمین، آسمان، جو چیز بھی ہے وہ سب رب کائنات کی تخلیق ہے، رب کائنات نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ پاک سارے جہان کا خالق ہے، یعنی تمام عالم، تمام کائنات اسی کا پیدا کیا ہوا۔ آئندہ بھی ہر چیز وہی پیدا کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، عالم کا مادہ، آگ، پانی، ہوا، خاک، جنہیں عناصر اربعہ کہتے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہے۔ چیزوں کے پیدا کرنے میں وہ کسی آلہ کا محتاج نہیں ہے، کسی ٹول کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھے؟ کن فیکون، بس کن فرماتا، ساری چیز ایک دم بن کے تیار۔ وہاں پر کوئی اسے آلہ کی، مشین کی، ٹولز کی، اوزار کی، ہتھیار کی، وہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کسی کی ہیلپ، سہایتا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو کہتا کن ہو جا، سمجھے؟ کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا کہہ کر پیدا فرما دیتا ہے۔ انسانوں کے کام اور عمل بھی سب اسی کی مخلوق ہیں، ذوات ہیں، خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مارنا، جلانا یعنی زندہ کرنا، صحت دینا، بیمار کر ڈالنا، غنی یعنی مالدار کرنا، فقیر کرنا وغیرہ صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے، جنہیں صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں، ان سب کو صفات تقوین کی تفصیل سمجھنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ایک اس کی صفت ہے رزاقیت،
یعنی رزق عطا فرمانے والا، رازق، رزاق۔ تو ہمیں یہ سب باتیں کیا جب ان پہ ہمارا اچھی طرح سے ہم سمجھیں گے اور یقین کریں گے تو ہم نو ٹینشن ہو جائیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، یار میرے برابر میں دکان دوسری کھل گئی تو یار گراہک سب پڑ جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا، سمجھے؟ آدمی دماغ میں آتا ہے یار میرے ساتھ یہ بھی چلا گیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ میرے بھائی جب یہ ایمان ہوگا کہ رب ہمارا رازق ہے تو پھر ٹینشن ختم ہو جائے گی، بہت بڑی الجھن ختم ہو جائے گی۔ مگر پھر میں یہ کہوں گا بے شک واقعی اللہ رازق ہے، مگر رازق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں۔ ایک میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک جنگل میں ایک ولی اللہ تھے، وہ گئے، دیکھا تو ایک لومڑی بیچاری اندھی ہے، اپائج ہے، ہاتھ پیر نہیں، مگر بالکل موٹی تازی، کھا کھا کے گرا رہی ہے بالکل۔ انہوں نے کہا ارے مارے گئے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، اور دیکھا کیا کہ زمین پھٹی۔ ان کے دماغ میں آیا نہ چل سکتی نہ دیکھ سکتی، تو اتنی موٹی تازہ ہو رہی ہے۔ اب اسی وچار میں تھے کہ زمین پھٹی، 2 پیالے نکلے، سمجھے، شہد کا ایک دودھ کا۔ اب انہیں کہا اس کے بعد جائے گی کیسے؟ تو اللہ نے ایک فرشتہ اپنا بھیجا، اس فرشتے نے وہ دونوں پیالے لومڑی کے آگے رکھ دیے، اس نے کھایا، زبان چاٹی، بھائی صاحب مست۔ ارے بھائی صاحب لومڑی ہو کے اتنا سامان مل رہا ہے فری فنڈ میں، ہم نے تسبیح لے رکھی ہے، تسبیح نکالی جیب میں سے، اب تو ہم ہی تسبیح پڑھیں گے، جنگل شہد اور دودھ آرام سے آتا رہے گا۔ بھائی صاحب پڑھتے رہے، پورا دن نکل گیا، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، اللہ کچھ آ نہیں رہا ہے۔ دوسرا دن گزر گیا تو بلبلانے لگے، بھائی آدمی بھونکے مارے تو سائیں آنے لگتی ہے، کمزور پڑ گیا بالکل، یا اللہ اب میں مرا اب میں مرا، تو آواز آئی غائب سے مر جاؤ گے، سمجھے، ایک بوند بھی نہیں ملے گی۔ تم نے شہد اور دودھ دیکھا، لومڑی نہیں دیکھی۔ لومڑی کے پیر نہیں ہے، اپاہج ہے، آنکھیں نہیں ہیں، وہ اپاہج ہے، مجبور ہے، معذور ہے۔ ہم نے تمہیں ہاتھ پیر ہٹا کٹا بنایا ہے، اٹھو محنت کرو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، سمجھے، خود بھی اٹھو، خود بھی کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ لومڑی کا دیکھ لیا اپنے، اس کو یہ بھی تو دیکھتے، بیچاری مجبور ہے، معذور ہے، تو ایسا کام نہیں چلے گا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے۔ محنت کریے، خوب محنت کریے دل لگا کے، مگر رزلٹ خدا پہ چھوڑ دیجیے، رزلٹ خدا پہ چھوڑیے۔ کتنا رزق ملے گا، کم ملے گا، زیادہ میں ٹینشن چھوڑو۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس کو چاہتے ہیں ہم رزق وسیع کر دیتے ہیں، خوب مقدار میں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق کم کر دیتے ہیں، اس میں بھی خدا کی حکمت ہے۔ کس کے لیے مالداری اچھی ہے، کس کے لیے غریبی اچھی ہے، اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے، مگر محنت میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ محنت میں، بھاگ دوڑ میں، روزی روٹی حاصل کرنے میں، روزی روٹی ڈھونڈنے میں، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس میں محنت کیجئے، رزلٹ خدا پہ چھوڑیے۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے اور برکت دینا اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہوگا، سمجھے، محنت میری اور رحمت تیری، ٹرکوں اور تو بسوں میں تم نے دیکھا ہوا لکھا رہتا، سمجھے، محنت میری اور رحمت تیری۔ تو اس پر عمل کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔